الرحمن الرحیم۔ آج حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انکار کیوں کیا جاتا ہے؟ ہمیں نہیں پتا کہ انکار کیوں کیا جاتا ہے، لیکن اگر ہم حقائق کو دیکھیں تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑا راز ہے۔ وہ راز کیا ہے کہ جو دشمنان اسلام ہیں، یہودی ہیں، سبائی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم نے تسلیم کر لیا تو پھر تو ہمیں ساری چیزوں کو ماننا پڑے گا، اس لیے فاروق اعظم کو چھوڑ دو تو ساری چیزوں کا انکار ہو جائے گا۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ترکت فیکم امرین، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت رسولی، اگر تم ان کو پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ چیزیں کون سی ہیں؟ ایک قرآن ہے اور ایک حدیث ہے۔ اب قرآن کو دیکھ لیں، آج ہماری مدارس کے اندر، مساجد کے اندر، گھروں کے اندر یہ جو قرآن ہے، یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز کے اوپر لکھا گیا اور آج یہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے حضرت عمر کو مان لیا تو یہ قرآن ماننا پڑے گا، اور اگر قرآن مان لیا تو پھر تو ہمارا دھندا سارا ختم ہو جائے گا، ساری چیزیں ہمیں ماننی پڑیں گی، اس لیے فاروق اعظم کا انکار کر دو۔ اور اگر فاروق اعظم کو مان لیا تو پھر ہمیں دو جزوں والا کلمہ ماننا پڑے گا، کیونکہ یہ وہی کلمہ ہے جس کلمے کا اعلان فاروق اعظم نے بیت اللہ کے اندر کھڑے ہو کے کیا تھا، اور وہ کلمہ تھا دو جزوں والا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے فاروق اعظم کو مان لیا تو پھر تو ہمیں بیت اللہ کی عظمت، عزت اور حرمت کو ماننا پڑے گا، حج کو ماننا پڑے گا، حالانکہ وہ حج کے مقابلے کے اندر زواری کو ترجیح دیتے ہیں، تو ہمیں کیا ہے؟ حج کو ماننا پڑے گا، بیت اللہ کو ماننا پڑے گا۔ اس لیے فاروق اعظم کا انکار کرو تو حج کی اس عظمت جو ہے، حرمت جو ہے، وہ لوگوں کے دلوں سے نکل جائے گی۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ اگر حضرت فاروق اعظم کو مان لیا تو پھر ہمیں اذان ماننی پڑے گی، وہ اذان جو آج بیت اللہ کے اندر ہو رہی ہے، مسجد نبوی کے اندر ہو رہی ہے، مسجد اقصی کے اندر ہو رہی ہے، پوری دنیا کے اسلامی ممالک کے اندر ہو رہی ہے۔ اگر فاروق اعظم کو مان لیا تو وہ اذان ماننا پڑے گی جو اذان فاروق اعظم نے خواب کے اندر سنی تھی، اس لیے فاروق اعظم کا انکار کر دو۔ اگر ہم نے حضرت عمر کو مان لیا تو پھر ہمیں وہ نماز ماننا پڑے گی جو حضرت فاروق اعظم پڑھا کرتے تھے، کہ وہ کیا ہے؟ ہاتھ باندھ کے، ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور حضرت علی ان کے پیچھے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھا کرتے تھے، ہمیں وہ نماز ماننا پڑے گی، اس لیے عمر کا انکار کرو۔ اگر فاروق اعظم کو مان لیا تو ہمیں تراویح جیسی عبادت کو ماننا پڑے گا، کیونکہ اس کو تو فاروق اعظم نے شروع کرایا تھا اور حضرت علی نے ساری زندگی اس کو پڑھا ہے، ہمیں اس کا کیا ہے؟ اس کا پھر ہمیں انکار کیسے کرنا پڑے گا؟ لہذا فاروق اعظم کا انکار کر دو، ساری چیزوں کا انکار ہو جائے گا۔ اگر فاروق اعظم کو مان لیا تو پھر ہمیں وہ وضو ماننا پڑے گا جو قرآن کے اندر ہے، اللہ نے حکم دیا ہے فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، کہ وہاں تو پہلے کیا ہے؟ ہاتھوں کے دھونے کا ذکر ہے، اور یہاں کیا ہے؟ ہم تو پاؤں دھوتے ہیں، اس لیے ہمیں فاروق اعظم کو مانا تو پھر یہ وضو ماننا پڑے گا، اس لیے فاروق اعظم کا کیا کرو؟ انکار کرو۔ اگر فاروق اعظم کو مان لیا تو پھر ہمیں زکوٰۃ کی فرضیت کو ماننا پڑے گا، کیونکہ زکوٰۃ کا فرض ہونا بھی قرآن کے اندر موجود ہے، اس لیے فاروق اعظم کا انکار کرو، اور یہ قرآن چونکہ فاروق اعظم کی تعداد کے اندر اترتی رہی آیات ہیں، لہذا اس کا انکار کرو۔ اسی طرح اگر فاروق اعظم کو مان لیا، پھر متا جو انہوں نے حرام کیا تو وہ ہمارے لیے حرام ہو جائے گا، ہم تو متا کے قائل ہیں، ہم تو متا کو ثواب سمجھتے ہیں، بڑی اہمیت دیتے ہیں، اس لیے متے کا انکار کرنا پڑے گا۔ تو فاروق اعظم کو کیا ہے؟ انکار کر دو۔ اسی طرح اگر ہم نے حضرت عمر کو مان لیا تو پھر ہمیں اللہ کے نبی کو کامیاب ماننا پڑے گا، کیونکہ اللہ کے نبی نے تو حضرت عمر کے لیے دعائیں کی ہے کہ یا اللہ اس کو اسلام کی عزت کیا ہے؟ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت دے، ہمیں وہ بھی ماننا پڑے گا۔ اسی طرح اگر حضرت عمر کو مان لیا تو پھر ہمیں حضرت علی کا داماد ماننا پڑے گا، تو کیا ہے؟ اس لیے فاروق اعظم کا انکار کرو تاکہ حضرت علی کہ وہ یہ ہیں، حضرت عمر کا انکار کر دو تاکہ وہ حضرت علی کے داماد ثابت نہ ہوں۔